बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दी लॉ टॉक्स के अगले एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट है सेकंड एफआईआर का हमारे क्रिमिनल लीगल सिस्टम में वो क्या है, और जो बहुत ही मशहूर आम केस है सुगरा बीबी केस, जिसकी साइटेशन जो है वो पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 है। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी एफआईआर का जो स्टेटस मुकर्रर किया है वो क्या है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है कि जिसमें मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से तमाम तर केस लॉ को डिस्कस करने के बाद सेकंड एफआईआर का स्टेटस जो है वो फॉर ऑलवेज जो है वो तय कर दिया है, और अब इसको हम इसी हैसियत से देखेंगे। इसके अलावा सेकंड एफआईआर की कोई हैसियत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान का जो स्टेटस है रूल ऑफ लॉ के लिहाज से वो भी कोई इतना ख़ास जो है वो काबिल तारीफ़ नहीं है। पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के लिहाज से जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसमें 2020 के डाटा के मुताबिक 120वें नंबर पर है। अच्छा, अब अगर हम सिविल और क्रिमिनल लॉ को अलग अलग करने की कोशिश करें तो सिविल जो जस्टिस है उसके लिहाज से पाकिस्तान का नंबर है 118, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर है 98। तो पाकिस्तान कोई ऐसे काबिल फ़ख्र मकाम पर नहीं है कि जहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को एक मुतमिन कौम की हैसियत से जो है वो आगे चलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने जस्टिस सिस्टम में, अपने लीगल सिस्टम में, अपने ओवरऑल जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द जस्टिस उसमें काफ़ी तब्दीलियों की, बेहतरियों की ज़रूरत है। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि एफ़आईआर दरअसल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफ़आईआर जो है वो महज एक इतला है, जबकि हमारे यहाँ इसको एक आफाकी हैसियत हासिल है, और सारे का सारा निज़ाम इंसाफ यानी कि बाद में आने वाला जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सारे का सारा इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। हालांकि हकीकत ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर बाद में आने वाली तमाम कार्रवाइयों की शक्ल जो है उसको भी तय करती है, हत्ता कि ये ट्रायल के हतमी नतीजे पर भी असरअंदाज होती है। अब इसको अगर हम देखना चाहें तो मैं अगर आपको फैक्ट्स बयान करूं आपके सामने इस केस के, जो सुगरा बीबी केस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये था कि 2018 में एक ह्यूमन राइट्स केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि जिसमें सुगरा बीबी ने उन पुलिस के ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर की दरख्वास्त दी कि जिन्होंने उसके बेटे को एलिजेड पुलिस इनकाउंटर में कत्ल कर दिया था। उसके ख्याल में एलिजिडली, इसीलिए मैंने कहा। अच्छा, हुआ ये कि इससे कबल ओरिजिनल वकूए की पहली जो एफआईआर थी वो दर्ज हो चुकी थी। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इनको जरा गौर से सुनिएगा। पहले एफआईआर जो थी वो दर्ज हो चुकी थी, मगर 2010 में उन चूंकि कार्रवाई उसके ख्याल में वैसी नहीं हो रही थी जैसी वो चाहती थी, तो उसने अल्टरनेटिव रेमेडी के तौर पर प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर दी उनके खिलाफ। और जज साहब ने, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट थी, उसने इस प्राइवेट कंप्लेंट के जवाब में 16 मुलजिमान की तलबी भी कर ली है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काम करने वाले लोग ये समझते हैं, ये जानते हैं कि एफआईआर प्राइवेट कंप्लेंट में अगर मुलजिमान को तलब कर लिया जाए तो उस तलबी के बाद प्राइवेट कंप्लेंट की हैसियत भी चालान केस जैसी हो जाती है, और अब इसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो सीआरपीसी के चालान केस की जो प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक ही होती है। अच्छा, अब ये हुआ कि अगरचे मुलजमान की तलबी कर ली थी, लेकिन जो खातून सुगरा बीबी थी जिसका बेटा जो है वो एलिजेड इनकाउंटर में मारा गया था, वो मुतमईन नहीं थी। वो चाहती थी कि उन मुलजमान को बाकायदा गिरफ्तार किया जाए। अब जाहिर है ये इतना जो है वो लीगली भी कोई ऐसा आसान काम नहीं था। तो जब इसने दूसरी एफआईआर दर्ज करने की पिटिशन दायर की तो वो ह्यूमन राइट्स सेल में भी इसने एप्लीकेशन जो है वो डाल दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया कि इसको अब तय किया जाना चाहिए कि सेकंड एफआईआर जो है, दूसरी एफआईआर जो है, उसका स्टेटस कानून की नज़र में क्या होता है। अच्छा, इसके बाद इस केस में अब हम आते हैं इस केस की तरफ। इस केस में दरअसल क्या है, इस केस में लेडीज एंड जेंटलमैन
جو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی ریزننگ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ ہے وہ کیس لا جو اس سے قبل سیکنڈ ایف آئی آر پر موجود تھا، سپریم کورٹ کا بھی اور ہائی کورٹ کا بھی، اس کا انالیسس کیا. نمبر 2، انہوں نے اس کا جو اسٹیچوٹری لا ہے، یعنی جو پولیس رولز ایز ویل ایز دی سی آر پی سی، اس کا انالیسس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کیا. اور تیسرا ہے کہ وہ گرفتاری یعنی اریسٹ اور ایف آئی آر کے درمیان میں فرق کیا ہے، اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ہے وہ لگا کھا کے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کمپینڈیم چلتی ہیں ٹورڈز دی الٹیمیٹ اینڈ آف دا کرمنل ٹرائل، اس کا انالیسس کیا گیا. اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بنیاد جو نٹ شل ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے کسی بھی وقوعے کی. یعنی یہ وہ کیس لا ہے جس کا کہ میں اس کیس لا میں سے جو بنیادی کیس لا ہے میں اس کو ڈسکرپشن میں بھی دوں گا، تاکہ جو لوگ اس کو تھوڑا سا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بعد میں یہ بھی دیکھیں کہ کون کون سے کیس لاز سپریم کورٹ نے اس سگرا بی بی والے کیس میں ڈسکس کیے ہیں، جن کو انہوں نے نہ صرف ریلائی بھی کیا ہے اور پھر کچھ کو اس کو انہوں نے ڈسٹنگوش بھی کیا ہے. اچھا، ایک اس کا انالیسس اگر کریں تو جو نٹ شل نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے کسی بھی وقوعے کی. بعد میں آنے والا ہر بیان سیکشن 161 سی آر پی سی کا بیان تصور ہوگا. اچھا، اب چونکہ 2 یا 2 سے زیادہ ایف آئی آر، دوسرا جو ورژن تھا اس کیس لا کا جو انالیسس جو ہو رہا ہے اس میں کہ 2 سے زیادہ ایف آئی آر ہو سکتی ہیں اور ہر ایف آئی آر کا کیس یعنی ٹرائل الگ سے چلے گا. اچھا، اب تیسری کیٹیگری ان کیس لاس کی ہے کہ جس میں کہ یہ فیصلہ کیا جائے گا صورتحال کے مطابق. یعنی اس میں بھی دراصل آپ یوں سمجھیے کہ پہلی جو پہلی کیٹیگری ہے کہ جس میں کہا کہ ہر وقوع کی صرف ایک ہی ایف آئی آر ہوگی، یہ الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی اس کی طرف جا رہی ہے. یہ تو تھا نٹ شل ان کی جو پہلی کیٹیگری انہوں نے ڈسکس کی، یعنی کیس لا کا انالیسس. اچھا، اب دوسری جو کیٹیگری تھی وہ تھی اسٹیچوٹری لا میں سی آر پی سی کی اسکیم اور پولیس رولز 1934 کا جائزہ لیا گیا. دیکھیے، اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ صرف لٹرل سینس میں ہی قانون کی تشریح ہو سکتی ہے، گرامیٹیکل سینس میں یا ادروائز اس کی جو تشریح ہے وہ نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو لفظ ہے وہ انفارمیشن، اس کی ڈفرینٹ توجیہات تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کنسیڈر وہی ہوگا کہ جو سی آر پی سی یا اسٹیچوٹ لا جو کنسیڈر کرتا ہے انفارمیشن کی، صرف وہی ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے یعنی پولیس رولز جو ہیں 1934 کے، ان کے جو رول نمبر 24.1 ہے، 24.5 ہے، 24.17 ہے، 25.1 ہے، اس کی تشریح بھی انہوں نے اس کیس لا میں کی ہے کہ اسٹیچوٹ لا جو ایف آئی آر ہے، جو فرسٹ انفارمیشن اور لفظ انفارمیشن جو ہے اس کی کیا تشریح کرتا ہے. اچھا، پھر انہوں نے جو ہے یہ کیا کہا کہ ایف آئی آر کو اریسٹ یعنی گرفتاری سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے. ایف آئی آر کا سٹیٹس کیا ہے اور گرفتاری کا سٹیٹس کیا ہے، ان دونوں کو چونکہ اکٹھا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہی ایف آئی آر ہوئی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں گرفتاری تو اب ہونی ہے. پولیس بھی اس میں یہی کوشش کرتی ہے کہ جیسے ایف آئی آر ہو فوراً ان لوگوں کو جو ہے اٹھا لیا جائے کہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، حالانکہ قانون کی منشا یہ نہیں ہے. اچھا، تیسرا ہے جو پوائنٹ آف لا جو ڈکلیئرڈ انہوں نے کیے ہیں، یعنی سیکنڈ ایف آئی آر کے سٹیٹس کو ڈکلیئر کرتے ہوئے جو پوائنٹس ڈکلیئر کیے ہیں، جو اس کی ریشو ہے اس ججمنٹ کی، وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. وہ میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ پوائنٹس کی صورت میں بیان کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ایف آئی آر ہر صورت اریسٹ کی صورت میں کلمینیٹ ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے کھوسا صاحب نے خضر حیات کیس کا بھی ریفرنس دیا جو انہوں نے ہائی کورٹ میں رہتے ہوئے خضر حیات کیس کی ججمنٹ دی تھی، اس کو ہی انہوں نے یہاں پہ بھی ریفر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ 154 سی آر پی سی کے مطابق ایف آئی آر محض ایک ابتدائی اطلاع ہے کسی وقوعے کی، اور اس کا امپیکٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈپینڈنٹ کرے، اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے سارے کا سارا کیس. پھر یہ کہا کہ اگر کوئی شخص مقدمے کی تفصیلات بیان کرے اور کسی پر الزام لگائے اور وہ کوئی بھی بیک گراؤنڈ بیان کرے تو وہ صرف بیان کرنے والے کا بیان ہوگا،
یعنی لیٹر آن بات ہم کر رہے ہیں کہ بعد میں آنے والا اگر کوئی شخص وہی مدعی کسی جو ہے ملزمان کے خلاف اگر کوئی بھی بیان دیتا ہے تو وہ سیکنڈ ایف آئی آر نہیں ہوگی، وہ اس کا محض بیان تصور ہوگا اور اس کو 161 سی آر پی سی کے تحت ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ پھر ہے کہ ہر ایف آئی آر کے بعد ایک کیس وجود میں آتا ہے، اس کا الگ نمبر لگتا ہے جو کہ اینڈ تک چلتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وقوع کے بعد آنے والا ہر بیان 161 کا بیان تصور ہوگا اور اس کو ویسا ہی الگ نمبر دیا جائے گا۔ 161 کا آپ جانتے ہیں 20 بیانات بھی ریکارڈ ہو سکتے ہیں 161 سی آر پی سی کے تحت کسی بھی ٹرائل میں، یعنی کہ پولیس انویسٹیگیشن کرتے ہوئے یہ ریکارڈ کر سکتی ہے۔ پھر رول کے مطابق درست سمت میں جا کر صرف اصل ملزم کو ہی گرفتار کرے، یعنی جو اہم ترین بات یہاں پہ پولیس کی پاور پر چیک لگائی ہے سپریم کورٹ نے، وہ یہ ہے کہ ہر صورت یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی ایف آئی آر ہو وہ ملزمان کو گرفتار کرنا شروع کر دے، جو جن ملزمان کا نام لے، کیونکہ ہمارے ہاں روایت ہے کہ ہم ایک وقوع میں ہم روزانہ عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک وقوع میں 15 ملزمان کے نام اس لیے لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ جو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈیفینڈ نہ کر سکیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پھر انہوں نے پولیس کو کہا کہ جب یہ وقوع تشکیل پا جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پھر بعد میں اس کا اصل نتیجہ ہی پیش کریں۔ اچھا، اب یہ تو تھی وہ باتیں کہ جو سپریم کورٹ نے ریشو میں طے کی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس کو اگر سم اپ کریں تو وہ یہ ہے کہ ہر ایف آئی آر کی ہر کیس کی ایک ایف آئی آر ہوگی، اسی کے تحت اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور پولیس جو انویسٹیگیشن آفیسر اسی کی اسکروٹنی کرے گا اور اس کی رپورٹ 173 سی آر پی سی کے تحت داخل کرے گا اور پھر یعنی کہ پورے کا پورا ٹرائل جو ہے وہ چلے گا۔ پرابلم وہاں ہوا دراصل جہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 22 سے کی پاور جب نیچے دی گئی تو پھر ملٹیپلسٹی ہو گئی جو ہے وہ پروسیڈنگز کی، جو کہ کسی بھی طرح قانون کی منشا نہیں ہے۔ یہاں پہ سپریم کورٹ نے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ 2013 5 ایس سی سی 148 کا حوالہ دیتے ہوئے، جس کا نام سریندر کوشک کیس ہے، اس کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ یہ کیس جو ہے ہم سیکنڈ ایف آئی آر اس کس کو میں بھی انڈین سپریم کورٹ نے بھی اس کو سیکنڈ ایف آئی آر ہی جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہا کہ پہلی ایف آئی آر ہی درج ہوگی، دوسری ایف آئی آر جو ہوگی کسی ایک وقوع کی وہ درج نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب یہ تو باتیں ساری جو ہیں وہ ہو گئیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ خواتین و حضرات جو کیس لا یہاں پہ میں مینشن کروں وہ، اور جو کیس لا یہ کیس لا جو امپورٹنٹ ہے سغرا بی بی کیس جو ہے، اس کو جو کرمنل جسٹس سسٹم کے لوگ ہیں، جو طالب علم ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو اب ایک ایگزام دینا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا جوڈیشری کا یا کوئی ایون پروسیکیوشن کا، وہ لوگ بھی اس کو ڈیفینیٹلی ضرور پڑھیں۔ کسی نئے ٹاپک کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔